حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت کا بڑا خصوصی تعلق تھا۔ ان کا واقعہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ بنی مصطلق سے جہاد کر کے واپس آ رہے تھے۔ ان کا اونٹ بہت سست رفتار تھا اور اڑیل تھا۔ یہ اس کو تیز چلانے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ نہیں چلتا تھا۔ پورا قافلہ آگے نکل جاتا اور یہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ یہ بار بار پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم قافلہ کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ چل کر نہیں دیتا، میں اس کو تیز چلانے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کی جاڑی سے ایک لکڑی توڑی اور ہلکے سے وہ لکڑی چابک کے طور پہ اس اونٹ کو لگائی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی لگائی بس وہ اونٹ تو ہوا ہو گیا اور بہت تیزی سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ تمام قافلے سے آگے نکل گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے قریب پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب تو تمہارا یہ اونٹ بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنا تیز ہو گیا کہ سب سے آگے ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ تو بہت شاندار اونٹ ہے، کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ بیچنے کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ نہیں بلکہ میں تو قیمتاً لوں گا، اگر بیچنا چاہتے ہو تو بیچ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدنا چاہتے ہیں تو آپ جس قیمت پر چاہے خرید لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم بتاؤ کہ کس قیمت پر بیچتے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو ایک اوقیہ چاندی کے عوض فروخت کرتا ہوں۔ اوقیہ چاندی کا ایک وزن ہوتا تھا جو تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت زیادہ قیمت لگائی، اس قیمت میں تو بڑے بڑے اونٹ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جتنی قیمت لگانا چاہیں لگا دے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو میں ایک اوقیہ میں خریدتا ہوں اور میں اس کے پیسے مدینہ منورہ پہنچ کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ اونٹ سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اونٹ سے کیوں اتر گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ تو آپ نے خرید لیا، اب یہ آپ کا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ تک پیدل جاؤ گے، ایسا کرو کہ تم اس پر سواری کر کے مدینہ منورہ تک پہنچ جاؤ، وہاں جا کر تم سے یہ اونٹ لے لیں گے اور پیسے ادا کر دیں گے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے وہ اونٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچ دیا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی ان کو واپس کر دیا اور ایک اوقیہ چاندی بھی ان کو دے دی۔ یہ در حقیقت ان کو نوازنے کا ایک بہانہ تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس وقت وہ اونٹ تیز چل رہا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے شادی بھی کی یا نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غزوہ میں آنے سے پہلے نکاح کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ تم نے کسی کنواری سے نکاح کیا یا بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے جو پہلے ایک شخص کے نکاح میں تھی، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ تم نے کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دراصل میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اس لیے مجھے ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو ان کی بھی دیکھ بھال کر سکے، اس لیے اگر میں نوعمر لڑکی سے نکاح کرتا تو وہ ان کی صحیح دیکھ بھال نہ کر سکتی، اس لیے میں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ چنانچہ یہ سن کر حضور اقدس
अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ दी और फरमाया बारकल्लाहु लका व अलैकी व जमा बैनकुमा बिखैर, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे और उल्फत व मोहब्बत के साथ दोनों को जमा कर दे। तो दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा सबक पड़ा हुआ है। बड़ा सबक यही है कि देखो शादी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी इत्ला नहीं था, न मालूमात थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गिला नहीं किया। इसलिए दोस्त शादी में जितना हो सके सादगी से जो है ना शादी करनी चाहिए। देखिए सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला अक़िमिस सलात लिदुलूकिश शम्सी इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा वमिन अल्लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुन लिल मुमिनीन।